میری بہنوں آج رجب کی کیا تاریخ ہے بتائیں گے آپ؟ 26. اٹ مینس کہ اب جو رات ہے وہ 27 رجب ہے. سبحان اللہ. 27 رجب کی شان بتائیں گے؟ شب معراج. اس لیے موضوع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے, ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے. شب معراج میری بہنوں تاریخ کی. اچھا سب سے پہلے ہم مسلمان 26 ہے نا, تو رات ہوگی 27 رجب, ٹھیک ہے. آج وہ جو آپ بچپن سے سنتی آ رہی ہیں, پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا پڑھتی آ رہی ہیں, 27 رجب کے حوالے سے ایک ایسی بات ایک جملے میں, یہ پچھلی ساری غلط فہمیاں میں آپ کی ختم کرنا چاہتی ہوں. سب سے مستند کتاب اللہ کی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا, وہ کون سی ہے؟ قرآن. قرآن میں یہ واقعہ معراج بیان ہوا. کہاں بیان ہوا؟ سورہ بنی اسرائیل. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بات جتنا کیجیے پلیز, اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. میری بات ہو تو بے شک آپ بولیں. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو صحابہ ایسے بیٹھتے تھے, سروں پہ پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے تھے. پرندوں کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ نیچے کوئی جاندار بھی ہے, کوئی انسان ہے. پرندے بے جان چیز پہ بیٹھتے ہیں, جاندار کے سائے پہ بھی دور ہو جاتے ہیں. آپ وہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان پہ شاپر لٹکا دیں, پرندے دور ہو جاتے ہیں, نہیں آتے اس کھیت میں. تو پرندے انسانوں کے سروں پہ نہیں بیٹھتے, لیکن صحابہ جب درس سن رہے ہوتے تھے ایسے بیٹھتے تھے کہ پرندوں کو خیال ہی نہ ہوتا کہ یہ کوئی جاندار ہے. وہ بے جان چیز سمجھ کے بیٹھ کے اڑ جاتے اور وہ اپنا سننے میں مگن ہوتے. تو جب اس لیول پہ آپ سنیں گے نا, آپ اپنی اپنے گھر والوں کی, اس معاشرے کی اصلاح, جیسے معاشی لحاظ سے ہمارا یہ ملک اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے, ایمانی لحاظ سے درجہ اس سے بھی بدتر ہے, روحانی لحاظ سے ہم زندہ لاشیں ہیں. تو میری بہنوں کس نے نکالنا ہے؟ ہم خواتین نے. ویسے تو مرد کو کام ہے, لیکن یاد رکھیں کہ تربیت کے معاملے میں ملکہ عورت ہے. تربیت کے معاملے میں اگر آپ کو گلا نا کہ مجھے اچھا ماحول نہیں ملا تھا, مجھے ماحول اچھا نہیں ملا تھا, میرے اس وقت ٹائم میں سہولت کوئی نہیں تھی, کوئی اسکول کالج, کوئی علم کا شعور, میرے والدین, میرے ماں باپ, میرے گھر والے یا میرے سسرال مجھے اچھا نہیں ملا, میں پڑھنا چاہتی تھی چھڑا دیا گیا, پھر بچے, پھر یہ وہ. میری بہنوں اب آپ کل کو تو بدل سکتی ہیں, ماضی کو نہیں سدھار سکتی, حال کو نہیں بدل سکتی. آپ بچوں کی اچھی تربیت کر کے آپ کل کو فیوچر کو تو بدل سکتی ہیں نا. تو اسی لیے بہنوں میں دین کا کام کرنے کی, دین کا سمجھ ہونے کی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی غلط فہمی, اور پیٹ کی خاطر مولوی بھی حق نہیں بتاتے. اسی لیے میں اپنی بہنوں کو کہتی ہوں قرآن پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں, پھر ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. پورے قرآن میں آپ ترجمہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لیں, آپ کو شب معراج یعنی معراج کی رات کی واقعہ ملے گا. میں آپ کے سامنے آیت پڑھتی ہوں, واقعہ ملے گا لیکن آپ کو تاریخ نہیں ملے گی. اچھا مزے کی بات, کہا جاتا ہے 27 رجب, 27 رجب, 27 تو دور کی بات ہے, رجب دور کی بات ہے. کسی مہینے کا بھی نام نہیں ہے, سال کا بھی نام نہیں ہے. حتیٰ کہ احادیث میں, کتب احادیث میں, کتب تاریخ میں, تاریخی کتابوں میں کوئی مورخ لکھتا ہے, کوئی امام کہتا ہے کہ ہجرت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. دوسرا اپنی تحقیق کے حساب سے لکھتا ہے, اپنے علم کے حساب سے لکھتا ہے کہ 2 سال پہلے پیش آیا, کوئی لکھتا ہے 3 سال پہلے, کوئی کہتا ہے 5 سال پہلے. یعنی تمام اس بات پر بھی متفق نہیں ہے کہ یہ کس سال پیش آیا. سال کا ہی پتہ نہیں ہے, مہینے کا کیسے پتہ ہوگا جب سال ہی پتہ نہ ہو. کہیں نام رجب کا بھی نہیں ہے. اور پھر یہ بعد میں لوگوں نے مشہور کر دیا رجب, پھر مشہور کر دیا جی 27 رجب. بالفرض والمحال, اولا
تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کا کون سا سال تھا یہ بھی نہیں بتایا گیا، کون سا مہینہ تھا یہ بھی نہیں بتایا گیا، کون سی تاریخ تھی یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ اول تو یہ بات ہے پہلی مستند، آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں، میرا نمبر آپ میں سے کسی نہ کسی کے پاس ہے، آپ ضرور آپ کو کوئی حوالہ مل جائے مجھے بتائیے گا تاکہ میں بہنوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دوں، تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ اور میں آگے بھی صحیح بتاؤں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ہمیں پیدائش سے شعور سنبھالنے سے اپنے مرنے تک سیکھتے ہی رہنا چاہیے۔ علم کبھی مکمل نہیں ہوتا، ہر عالم سے اوپر بڑا عالم ہے اور سب سے بڑا عالم اللہ ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اور پھر اللہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ بتایا، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، توجہ دلائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تمام تر تفصیلات، 32 صحابہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے اسپیشل اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر آگے پہنچایا۔ ایک صحابی تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی اور کوئی بات آگے کسی کو بیان نہیں کی سوائے واقعے معراج کے، یعنی وہ معراج کے اسپیشلسٹ تھے، اسی معراج کے واقعے کو انہوں نے پورا سنا سمجھا اور پھر آگے بتایا۔ لیکن انہوں نے بھی، کسی نے بھی نہ سال بتایا، نہ تاریخ بتائی، نہ مہینہ بتایا، اور ہم 27 رجب ہم نے اس کو فرض بھی کر لیا اور فکس کر لیا اور پھر ہم نے اس پہ رسم بھی شروع کر دی۔ اچھا میری بہنوں، میں کہہ رہی تھی کہ بالفرض والمحال اگر 27 رجب مان بھی لیں، چلو کوئی دن تھا، سمجھو یہی دن تھا، سمجھ لو یہی دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ معراج اپنی زندگی کے آخری سال کیا تھا؟ دنیا میں اپنی زندگی کے آخری سال کیا تھا یا کچھ عرصہ پہلے؟ یقیناً پہلے، کیونکہ یہ تو مکی دور میں پیش ہوا نا واقعہ، مدنی دور بھی ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اس معراج کرنے کے بعد، واقعہ اسراء کے بعد آپ نے کئی سال پائے، یہ کئی بار آیا، مگر آپ نے نہ دن کا مینشن کیا نہ ہی کچھ اسپیشل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جس رات معراج کیا تھا وہ تاریخ آپ کی زندگی میں بار بار آتی رہی، یہ سال آتے رہے، ایک دو نہیں بلکہ اس سے کہیں اوپر، کتنے سال آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کچھ اسپیشل نہیں کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو یا معراج کی جو بھی رات تھی اس میں کوئی خاص عبادت کرتے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نبی آپ سے خیانت کرتے اور ہمیں نہ بتاتے، ہم سے چھپا ہوتا؟ ہمیں تو حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے بھی طریقے سکھائے، طہارت کے، غسل کے، حتیٰ کہ ٹوائلٹ طریقے مینر سکھائے، آنے جانے کی دعائیں سکھائیں، طریقے سکھائے، اپنے طہارت کے طریقے سکھائے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح دھونا چاہیے، کس طرح خشک کرنا چاہیے، تمام تر تفصیلات سمجھائی گئی۔ کیا اتنا اہم واقعہ، اتنا بڑا موقع ہم سے چھپا دیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی دی کہ دیکھو میں نے تمہیں سب بتا دیا، تم گواہی دیتے ہو، الا هل بلغ، سب نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، بالا شہیدنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس رات میں کوئی اہم کام کیا ہوتا، کوئی خاص کام کیا ہوتا تو ضرور وہ منظر عام پہ آتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں یہ بھی بہنوں کو سمجھاتی ہوں کہ میری بہنوں ٹھیک ہے صاحب فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے، کسر نفسی سے کام لیا، کچھ اسپیشل نہیں کیا، لیکن آپ کے صحابہ، ہم تو ان کی محبت کی میم بھی نہیں ہے، جتنی سچی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ہم تو اس محبت کا ایک نقطہ بھی نہیں ہے انہوں نے۔ اور پھر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد کے اتباع صحابہ میں سے کسی ایک نے، ان کے بعد والے تابعین میں سے کسی ایک نے، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، کسی نے کوئی سال میں ایک رات بھی معراج کے طور پر نہیں منائی۔ یہ حقیقت ہے، یہ وہ سچ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، دلیل کے ساتھ جواب نہیں دے سکتا۔ باقی ہر گلی محلے میں دکانوں کے باہر کہ یہاں رجب کے ٹکڑوں کا سامان میسر ہے، 22 رجب کی الگ، حتیٰ کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ اللہ نے اس میں گناہ کرنا مزید سختی سے حرام کر دیا ہے، اس میں نیکیاں کرنے کا ثواب زیادہ ہے. یہ ہوتا ہے حرمت، عصمت، ٹھیک ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچ جاؤ. لیکن یہ حکم عام ہے، کوئی خاص عمل نہ رجب کے روزے ہیں، نہ رجب کے صدقے خیرات ہے، نہ رجب کے نفل ہے، نہ رجب کی تسبیح ہے، نہ رجب کا وظیفہ ہے. رجب کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کو عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح گزارا کرتے تھے. ہم احادیث تو پڑھیں، ہم قرآن کا مطالعہ تو کریں. معراج کی بڑی شان ہے، مگر معراج کا جو پیغام ہے وہ ہم نے اپنی ساری زندگی، پورا سال، ہر دن، ہر رات اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. جو نہیں کہ ایک 27 رجب کی رات، بلکہ اگر کوئی خلاف دین، آپ ذرا اس بات کو سیریسلی لیں، اس بات کو ذرا سنجیدگی سے لیں کہ اگر دین میں یہ تاریخ نہ ہو رجب کی، کیونکہ کنفرم تو نہیں ہے نا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تاریخ میں ہے، بلکہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. کسی نے سال کوئی بتایا ہے، کسی نے تاریخ کوئی بتائی ہے، کسی نے مہینہ کوئی بتایا ہے. اگر مثال کے طور پر 27 رجب نہ ہوا اور جو 27 رجب مناتے رہے تو ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے خلاف دین کام کیا نا. کتنی بڑی بدعت اسی کو کہتے ہیں نا. اگر اس کو بدعت نہیں کہتے تو اور کس کو بدعت کہتے ہیں؟ اور بدعتیوں کا انجام روز قیامت جو ہوگا دنیا میں بھی بہت سخت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، قرآن کی آیت ہے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جو سنت کے الٹ کرتے ہیں. اگر سنت میں یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے، واقعہ تو ثابت ہے، اس کی تاریخ ثابت نہیں ہے، اور وہ عمل جو اس واقعے سے منسوب کر کے آپ کرتی ہیں، اس رات کو جاگ کے جو کچھ آپ کرتی ہیں، اگر جیسے تاریخی لحاظ سے یہ واقعے کی تاریخ ہمیں نہیں ملتی کنفرمیشن، اگر آپ کرتی ہیں تو اس کو سنت کہیں گے یا بدعت کہیں گے؟ آپ خود انصاف سے بتا دیں. جب امام بھی ایک بات پر متفق نہیں ہے، پھر آ جائیں عمل کی بات، تو ایسے اس رات عبادت کرتی ہیں جیسے لیلۃ القدر. ظاہر ہے کہ غلط چیز کی کوئی حد نہیں ہوتی، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. کوئی جو چیز دیکھیں، اگر 27 تاریخ ثابت ہوتی نا تو اس کے عمل، اس کے فضائل بھی ثابت ہوتے. جب تاریخ ہی ثابت نہیں ہے، فضائل اعمال کہاں سے آئیں گے؟ یقیناً میری بہت سی بہنیں ابھی تک اس چیز کو نہیں سمجھی، جنہوں سے اندازے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ بس ایویں ہی کوئی چھوڑ رہی ہے، اس کا تو کوئی فرقہ ہی کوئی اور ہے، یہ وہابی ہوگی، یہ اہل حدیث ہوگی. اس یہ کہنا آسان ہے. میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو کہتی ہوں، میں کہتی میری بہنوں اب میری نہ مانو، مجھے جو مرضی کہہ دو، ٹھیک ہے؟ جب میں اس میدان میں آئی ہوں نا، یہ سب سننے کے لیے تیار ہوں. اچھا 5 سورت میں کوئی جیسے مؤلف جو ہے رائٹر 5 سورت دا وہ ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، کتوں ہے ظاہر اے جائے نا اے میڈ ان پاکستان ہے، دین میڈ ان پاکستان کے ہیں. میں 6 سورہ بنا رہی ہوں، میں 100 سورہ بنا رہی ہوں. وہ دین کیا نا اسے وہ سادے لوگ ہیں نا، وہ سادہ جڑا لٹھے ایسا پڑھے. اچھا میرا بھائی سادگی کا اثر کہنے میں یہ خالص چیز ہے. سادگی جڑی ہے نا، سادہ شے جڑی ہوتی ہے، سادہ فضا صحت بخش ہوتی ہے. لیکن جڑی اس دین کے نام پہ سادہ کہتے ہیں، وہ سادہ کہنی یہ معصوم نہ ہو. نہیں وہ کتاب اصل وہ کتاب پڑھی تو منہ جیوے اچھا اصل میرا بھیڑی میں تو مجھے گال کرنی پیا میں نے کہ ٹھیک ہے یہ فتوی لانا آکھنا آسان ہے. میں بھیڑی کو پتہ کیا تھی میں جی کہ غلط نہیں آ جائے بتا کو ایسا آپ نہیں آ جائے میں صاف ہوئی میں ایسا پڑھی میں تو چیز تو سمجھاوا نہیں. اچھا میں کو ایک تسلی یقین ہے پیا کہ اگر تو آج تسلی نہ بھی تھی نا، لیکن کم از کم اس سوال تو تیرے ذہن چاہ گیا نا. آئندہ جتنا تو سب پرسو کو ہو کے دیکھ سو حوالہ تھا ایک سو. ایک چیز یاد رکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، کہیں بھی کتاب جی میں ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی. میں ہر کتاب دا لکھا ہے سچ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، وہ کہیں انسان نے لکھی ہے، انہیں اپنے علم کے مطابق لکھی ہے، او اللہ کی گال نہیں، اللہ کا کلام نہیں، اور نبی کی گال نہیں، اور ایویں امام نال منسوب کر کے تاکہ اگر تساں تصدیق دے تحقیق کرو نا امام دی بھی وہ گال کہنی ہوتی یہ یار شریف جڑی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دے نال جوڑی میں یار مہینے کرے نے یار بھی کھیر جڑا کچھ کرے نے اے تساں اگر انہاں دی کتاب بنیاد الطالبین پڑھو انہاں نے ایسے تمام رسم و رواج رد کیتے جتنے شرک بدعت خرافات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نال منسوب کیتے میں نے انہاں دا او تعلیم ہی کیا ہے انہاں دا عقیدہ ہی کہنا ہے اے پاک دے لوگ انہاں دے نام تے دکانداری کرے نے دو نمبر کرے نے جی میں ملتانی سون حلوہ ہر کوئی آتے اصل قدیمی ہر کوئی آتے ہر کوئی اصل قدیمی نے کہتا پتہ ریسی بھی اصل ہے کو اللہ پتہ میرے بیٹی ماشاءاللہ بھاویں تو سادہ ہی میں تو سادگی میں وہ پسند ہے سادگی اللہ کو وہ پسند ہے سادگی کا مطلب ایک ہے نہیں کہ غلطی ہو گئی جی اچھا سادگی آواز تو اتنی ہے ذرا تو خاموش بھی ہے نا اچھا سادگی جیسے سادہ وہ سادہ شے او خالص شے ہوندی میں تو خالص کیا قرآن تے حدیث میں تو نصیحت بھی ہمیں کہ ایسے تمام بیٹی کو میں ہمیشہ آتی ہاں کہ میرے بیٹی تو سب ترجمے دے نال قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہو بس اساں اوے بھی عمل دے تھوڑے علم دے نال عمل دے تھوڑے سارے کو فرض پورے تھی نہیں سارے کو فرض پورے تھی نہیں تے چلے اساں بعد کم کرنا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ترجمے آپ تفسیر والی پاسے تو سنا میں آپ کو اپنی طرف کرنا شروع کر دیں گے تو میں آخر ایک پہنا نسینی ہاں جڑی مستند تفسیر ہے نا این ٹائم نمبر 1 جزاک اللہ اللہ تو برکت دے جزاک اللہ لوڑ کے یعنی جڑی چیز ہے نا اصل وہ یہ ہے کہ تساں اے موضوع کو سمجھو اے چیز الحمدللہ اسلامی دا حوالہ کیتے نا 15 جی اچھا تے میرے کو بڑی خوشی تھی کہ ماشاءاللہ میرے بھیڑی زندہ دل ہے علم کا شعور ہے کم از کم وہ چیز کو سمجھتی ہیں سننے پہ میرا آمر سچایا تھی سب کو پہلے تو میری اور سیاح میرے اللہ آسان کرے کیونکہ میں نا اتو بڑھنے میں کل طلاق کرنا میں مطلب اپنے والدین دے نال بڑھنے میں ابو جان دے نال سفر کرنے تو میں وہ سارا سامان کینڈی جو کروں چاہتے ہیں کہ میں اتو بال امی نے کھا ویسا کل طلاق کر بڑھنے انشاءاللہ تو وہ سارا سامان میرے بیگ اچ نہ لئی بندہ آپ اوکے سکے ٹوڑ گئے مگر بیگ کو جا کے ٹوڑنا تے ون چھوٹے چھوٹے بال بنا رہن گے الحمدللہ میں اسٹوڈنٹ بنا رہن میں سب ماشاءاللہ جی میں ایکٹیو ہمیں سارے کچھ میں کہ الحمدللہ میری ٹیم ہی اللہ دی رحمت برکت نہ میں کہ سب جنگل جی بن کے نا اللہ کا کلمہ سنا سکتے مقصد ہے کوئی بھی بیٹھی دنیا واسطے کوئی بھی مشقت جڑا دین دی دعوت تک کم ہے نا گھر بیٹھ کے اپنے مدرسے بیٹھ کے آسانی ہے کہ تساں سہولت نال آرام کرو اپنا بیان کرو تے ختم لیکن جڑا گھر بن کے کرنا ہے بڑا جہاد کا کم ہے کیونکہ اب سنن والے دے باقی سب ایک طرف سنن والے دے مزاج ہی چینج ہو گئے تے او چیزاں کہ تساں سب کچھ دیکھ کے برداشت کر کے بس صحیح طریقے نال تساں سب پہنچاونے ہن ہی ٹائم الحمدللہ میری تھکاوٹ بھی رہ گئی ہے میں ریلیکس تھی گئی ہاں میں بڑی خوش تھی گئی میں تو دعا نہیں میں اللہ تو کو دین دی سمجھ عطا اللہ میرے کو دین دی سمجھ عطا اللہ سارے کو راضی تھی گئی ہمت آمین یا رب العالمین جزاک اللہ اے سلسلے تساں جڑے تے رہو تو میں پہلے بھی آکھاں اپنے گھراں دے وچ جڑے بھی تساں کوئی خوشی کریں دے وے تے یہ کوئی غمی نہیں ہوندی ہے لوگ جمع کریں دے وے تو ضرور درس قرآن رکھو تاکہ تساں دین سکھو تے اے تساں اتھا بھی رول اپنی کول بچے کرو نظمہ نعتاں لے ملاتاں لے ملوانیاں کو نہ سدا کرو کہ جنے آ کے تو جھما کے رو آنسو آ کے خوش کر کے چلے ون مگر دین دا کوئی پتہ کہ دین تو اتھا ہی کھڑے نات صرف اکھی نے مگر وہ صحیح پیغام ہو کل میں تو دسنا میری امی جان نعتاں پڑھتے نظمہ پڑھتے میں انہاں کو کہ تساں میں کو اپنی نعتاں دی ڈائری دے کے میں تصدیق کرو میں تو دسے نہیں کیڑا جملہ ٹھیک ہے کیڑا کہنے یقین کرے سو سوائے ایک یا دو نظمہ دے باقی سارے دے وچ شرک کری غلط گالیاں اچھا ہاتھ بھی پاک کے علاوہ ایسے گالی تیری قرآن دے وچ ہے کیا نا
یہ جھوٹ ہے. یہ اللہ نال ایک شے قرآن وچ کہنی تے او تساں بیان کرنا نظماں نعتاں دے وچ گویا تساں اللہ تے جھوٹ کہندے پئے. اللہ نے بارہا قرآن کریم وچ چیز کو ڈرایا ومن اظلم ممن كذب على الله. انہاں کول وڈا ظالم کون ہے جڑا اللہ تے جھوٹ بولے. اللہ تے جھوٹ کیا ہوندے کہ ایویں نظماں نعتاں دے وچ او گالی کر دے ہیں جڑے قرآن چ نہیں کہندے. وہ اپنی محبت ظاہر تھی نہیں پہلے. ہاں لیکن محبت تے معیار ہے میرے نہیں. محبت تے معیار ہے. محبت تے نہیں کہ تساں حد پار کر دو. محبت نہیں وہ دشمنی ہے وہ عداوت ہے. محبت کیا نہیں. سبحان اللہ. یہ واقعے کے حوالے نہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی دے نال کیتے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے. بڑا پیار ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد حرام بیت اللہ کعبہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے گنا رہے. فرشتے نے آپ کے آگے اپنا سینہ چاک کیتا. آپ کے اندر پہلی جو اوپن ہارٹ سرجری تھی کٹ کے زمزم دے پانی دے نال دل کو دھویا گیا پاک کیتا گیا ان کو بند کیتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق تے بٹھا کے اور ایسی سواری کہ جتنا تک انسان دی نظر بنے ان تو تک قدم ہے. جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ کو گھن کے مسجد اقصی مسجد اقصی کو مسجد اقصی پتہ کیوں ہے دور کی مسجد اون ٹائم اور کعبہ کو سب تو دور وہ مسجد ان کا نام ہی رکھا گیا مسجد اقصی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے. اتنا آپ کی میزبانی کی گئی. آپ کے سامنے سبحان اللہ شراب ایک روایت شراب بھی آنے تے باقی شہد تے دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دا پیالے دا انتخاب کیتا. اللہ اکبر. بل آپ نے کیا فرمایا گیا کہ تساں بڑا بہترین انتخاب کیتے ہوئے. یہ بھی ایک امتحان آئی کہ تساں دودھ دا انتخاب کیتے ہوئے تا اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاری امت کو فطرت دے دیا گمراہ کوئی بچ اور دیکھو دین عام ہے دین سادہ ہے. اساں غلط کر سکتے سے اساں کو سمجھے نہیں سے اساں کو صرف کیا سمجھے سے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے آغاز کیوں کیتے ہدی للمتقین سورہ بقرہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. لیکن بدقسمتی دے نال اساں کو صرف مردے کو پچھاڑن واسطے یا گل دے لٹکاون واسطے یا فریم کروا کے دیواراں تے گھر دی برکت تے ثواب واسطے سیفٹی واسطے حفاظت واسطے یا والا صحیح ہے کہ اندر الماریاں دی سجاوٹ واسطے بس یا بڑی حد شبینہ کروا دیتا ختم کروا دیتا سپارے پڑھوا دیتے. اساں کھڑا نہیں کو ہدایت دی کتاب. ہدایت عادت کہ تساں کوئی مسئلہ ہے نا مشکل ہے اندے چ راہ تلاش کرو اندے چ راہ تلاش کرو. ہدایت راہ تلاش کرنا اللہ اکبر. کو ہدایت دی کتاب سمجھے گئے نہیں. اساں کو صرف یقین بے شک ان کو برکت بھی ہے شفا بھی ہے سارے چیزیں ہیں لیکن یہ سارے چیزاں ابتدا ہیں خزانے تے ان کو کچھ نہیں ہے. مسئلے کا کو حل تھی نہیں واسطے پاکستان پوری دنیا میں سب تھے. پاکستان دے لوگ سب تو زیادہ مسجد مدرسے بنا رہے ہیں. سب تو زیادہ خیرات صدقہ نیکی لگم کرنے والے پاکستانی نا لیکن غربت دی شرح تا سب تو زیادہ بے شک جتن پل بھی سخی دل ہن بھی جڑا زلزلہ آیا ترکی دے سب تو زیادہ جہاں خرچ کیتے وہ ایک پاکستانی ہے امریکن. انہیں بن کے ترکی دے دفتر دے وچ امریکہ دے بن کے 30 کروڑ دے دیکھو سبحان اللہ 3 کروڑ زلزلے واسطے انہیں کہ میری شناخت میرا نام ظاہر نہ کرو. یہ صرف ایک مثال ہے. ہر پاکستانی ہر مسلمان میں اتنا دل کھلا ہے. یہ تو سب بڑی مثال ہوتی ہے. جتنا تو علم ہے اتنا دین دا ہویا نا سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. اللہ اکبر. یہ آسان حاصل کرنے سے نا وہ بھی دیکھو مقصد وہ ہے نا کہ جذبہ ہونا دماغ ہونا کو مر گیا کتنی شرمندگی کی گال ہے. یہ چیز ہے نا اصل تو دور ہے. اچھا اصل تو سارے دنیا تے گالی ہیں مثال ہیں سب سمجھا واسطے نصیحت تے گالی ہیں لیکن دیکھو ان دے باوجود بھی
साकू रस्म रिवाज सब का पता सा खर्च करने गलत जगह दे खर्च करने मगर सवाब दे बजाय मैं तो उसे नहीं भी कि क़यामत अली तुम्हारा जड़ा मंजर हो सी अल्लाह अकबर बिदतियां दी सजा याद रखे तुसा को असन सवाब दी नियत नाल करेंदे पे अल्लाह वास्ते करेंदे पे सवाब दी नियत नाल करेंदे पे इंदे च केड़ा गुनाह है मैं तो दसे इंदे च केड़ा गुनाह है। इमाम मालिक को एक बंदा आया उन्हें आखा कि भाई मैं मदीना को वेना पिया उमरा करने वास्ते और मेरा दिल ये करेंदे कि मैं रोज़ा रसूल को एहराम बता रोज़ा सुभान अल्लाह केड़ी सोहनी गाल है और उन्हें कि ठीक है जायज़ है मैं कर सकता तो पता है ना मीकात एहराम जगह मुकर्रम है सारा पाकिस्तानियां दा आंदे जहाज चो नहीं वसते कराची को बात गिनने पर जहाज च ऐलान कर देने ते जेड़े मदीना वाले हैं ना उन्हां दा जेड़ा मीकात आंदे ओ है जुल्हुलैफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेने मदीने च वेंदे पिया आपने जुल्हुलैफा मकाम ते एहराम बता हुन बंदा आके पूछदा पे कि भाई मैं चाहना मेरी नबी ना मोहब्बत है मेरी अकीदत है ये तो मोहब्बत है अकीदत सवाब की नियत ना पूरा है ना गुनाह दी बात नहीं और में मेरा दिल करे ना पे कि मैं रोज़ा रसूल को पूरा एहराम बता अब इमाम मालिक क्या आदम तू फितने च पैवे से ये काम ना करे ओ आदम एक तो मैं पिछू बदे ना पिया कोई ई तने की जरूर है फटा पैसा वाला का दूर रंग के बदे सा तो वो मेरा पिछू खाली रह वैसे ये तो काम मैंने मैं तो एडवांस पिया बदे ना ज्यादा ही करे ना पिया ना थोड़ा तो क्या नहीं करे ना पिया अब वो कुरान की आयत पढ़ के सुने ना فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ याद रखें जेड़ा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो उन्हां को वध करने की कोशिश करे से अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि दुनिया दे विच भी उनको वड्डी आफत ते मुसीबत पहुंची ते आखिरत दे विच उनको जरूर अजाब अलीम मिलसी ए है मेरे बेटे भावे तुसा और एक मिसाल है तारीखी हवाले दे नाल हदीस दे तारीख दी किताब है सब एक मिसाल है तुसा समझ सकते हो कि बेशक तुसा को समय में की करने पे कोई गुनाह ना कम थोड़ी करे पे अल्लाह ना दी खैरात ही है ना रात को जाके इबादत करने पे ना तो करो हर रात करो लेकिन अगर तुसा समझा एक रात खास करके एक खास वादों पे अमल करने मोहब्बत दे विच अकीदत दे विच सवाब दी खातिर ओ सवाब कहनी जहालत है अजाब ये रात हम हर रात सब बेशक केड़ी सोनी गाल की ने कि हर रात अल्लाह मिलदे बाकी हर रात अल्लाह मिलदे और हर रात आसमान दुनिया दे आंदे ओ मनादी करे दे ते हर रात तड़प रखो ओ काम बेशक उन्हें को एहराम बदने पे ते रोजे रसूल को ते पहले बदने पे यानी जेले जुल्हुलैफा आवे ना उन्हां तो शुरू थी गया उन्हां दा एहराम भाई पिया लेकिन उधर को भी इमाम ने मना कर दिता ते आका ही को बिदत दे ते क़यामत वाली बात जड़ा बिदतियां दा हाल थी सी ना ओ भी हदीस दी हर किताब दे विच ओ वाज़ेह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दी निशानी अल्लाह ने क़यामत वाली बात क्या रखी हो सी कि जेड़े नमाज पढ़न वाले हैं उन्हां दे वज़ू दे आज़ा चमक दे होते उसे गुर्रु मुहज्जलीना मिन आथार वुज़ू उन्हां दे आज़ाए वज़ू चमक दे पे उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो से कोसर दे साकी कोसर हो से और आप दी नजर पोसी आप खुश थी वैसे मेरे उम्मती हदीस दिल बाज इन्नहुम मिन उम्मती और देखो मेरे उम्मती आने पे लेकिन फरिश्ते अचानक विच दीवार पारे से रास्ता बंद करने से आप अक्सर कि मेरे उम्मत के लोग आने पे क्यों रास्ता बंद किते हुए मैं गुनाह वास्ते इतना खड़ा है मैं उन्हां दे इस्तकबाल वास्ते हां और नमाज़ी उन्हां दे वज़ू दे आज़ाद चमकते वदे आपने फरमाया फयुकालुली मेरा वाले दी गाल कहनी हदीस दी हर किताब बुखारी मुस्लिम बड़े जितने किताब है तुम खोल के देख सकते हो हर छोटी छोटी किताब जे हवाला साबित शुदा हदीस है कोई इंदा आख ना सकसी के झूठी गाल मगर कन्नी डंडी वाली मार बने उहे जेड़े हदीसां पढ़े ने वाल रजमदार बने ने उन्हां को नहीं समझ आंदा कि एक पासो क्या पढ़ते पेवे दूसरा उन्हां दे खिलाफ करेंदे पेवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फयुकालु ली मुझे कहा जाएगा क्या आखा वैसी इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदका आपको नहीं पता कि इन्होंने आपके बाद पीछे क्या कुछ किया अहदथु मुहदथ आदम दीन में कोई नवा काम करना मतलब अपनी मर्जी दे नवे काम करना ए नवा काम मिसाल दे तो देखे कोई भी नहीं मामे रजा में चोवे मामे शाबान में चोवे मामे कई तरह की चीज़ां साबित कह नहीं
اگر راتاں دے وچوں کہیں رات فضیلت ہے تو لیلۃ القدر جی پوری سنت کی ثبوت ہے إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جڑا قرآن وچ ثابت ہے نا وہی سارا دین تے ایمان ہے. جڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے نا وہی ساری زندگی کا طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول اللہ دی زندگی دے وچ تواڈے واسطے نمونہ ہے. میرے بھائی تو پتہ پھر کے کیوں بنی ہر کوئی اپنے ایک پیر دا لڑ پکڑ گئے. کوئی آدھے میں او فلاں دا حرف آخر منہ آخر تے بس ہن انڈیا نہیں دے گا. کوئی آدھے لاہور والا کوئی آدھے ملتان والا کوئی آدھے اجمیر والا کوئی جتنے منہ اتنے گالی اتنے سرکار ہر حتیٰ کہ ہر گلی محلے ایک نئی دکان صرف دکانداری ہے. اے پیٹ واسطے اے ایمان نہیں اے روح دی غذا نہیں اے دین نہیں یہ جرم ہے. اللہ اکبر. ایویں اگر کوئی ڈاکٹر کے نہیں وہ اپنا علاج معالجہ شروع کر دے وہ پکڑنے سے نہیں جرم ہے نا. میں تو کیا لوگوں کو بندے مار کم شروع کی تھی گڑے اے ایمان مار کم ہے انہاں دی سزا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. حتیٰ کہ امام بھی انہوں نے ساری زندگی دعوت تبلیغ دا کام کیتا مسائل سمجھایا انہوں نے بل یہ ہو جاتا کہ دیکھو یہ میں اپنے علم کے مطابق گال کرے دا ہے. اگر تمہارے سامنے میرے کو علاوہ میرے مخالف کوئی دلیل آ بندے کوئی حدیث آ بندے پیارے نبی دا فرمان آ بندے تو میری گال کو چھوڑ کے ہم اس کو قبول کریں. ہر امام نے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہیں سب نے اپنے اپنے لوگوں کو لا کے یہ گال یہ کتاب ہے جو مجھے محفوظ ہے گال. مگر جڑے فرقے والے ہیں جڑے ایک امام ابو حنیفہ کو پکڑ کے نہیں روزن بجالے 100 حدیث انہوں نے سامنے رکھ دے اور پجے دے دے واکس نہیں سارے امام نے کہنا کیتا حالانکہ تھی سکتے انہوں نے امام نے کیتا ہی ہوگے ہم پتہ نہ ہوئے کتابیں چاہے نہ ہوئے اپنے امام اپنے کھینا تو نہیں نکتا. اے تے اللہ کا کلام ہے نا محفوظ ہے. اے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ نے محفوظ کی تے کتاباں دے وچ او سارے ہتھاں دے وچ موجود ہے. صرف گال اے ہے کہ اساں دنیا دی کوئی شے گرنی ہوے نا میں آپ دکان دے وچ تسلی نہ تھی ہے نا چار ایک جُتی گنی نا سارے دکاناں پوری لین پھر کے من پسند دی شے گن دین واسطے جڑی کول ہے نا بس وہ ٹھیک ہے. کیڑا فقہ ٹھیک ہے فقہ اللہ اکبر سارے فقہ ٹھیک ہے سارے امام دے گاہی ٹھیک ہے امام جتنے رسول پیغمبر وہ بھی تے اپنا ساتھ میں کوئی نہیں ساتھ میں کہیں نہیں سب عقیدہ رکھو والے عقیدہ اللہ دے رکھو بس اللہ دے رکھو تے حدیثاں پڑھنا شروع کرو قرآن ترجمہ نہ پڑھنا شروع کرو. دسیں دے بیٹھے رہندے تے امتی نے سب کچھ بولا جاتا اللہ دے بھروسہ ہے بے شک. اچھا ایک ہمت اپنے گھر کے ماحول کو جنت بنانے واسطے ایک برداشت پیدا کرو برداشت پیدا کرو. کئی گاہی ہونے گھر دے وچ بھی سکنا گوار ساری طبیعت کے خلاف مزاج کے خلاف نہیں پسند ٹھیک ہے خاموش تھی ہاں دین دی گال ہے اتنا تو جڑا کچھ کر سکتے ہوئے کرو. میں تو دساں کہ کل میرا ٹائم گزرے بیٹی دی سکول وچ میرا دن نال ہی لیکچر ہے میں بیٹی کو سکول پہنچے ہیں انہوں نے لائبریری ہے بڑی خوبصورت میں گئی تھی میں کے پڑھ دیا بیٹی تو میں بیٹی کو پھر کے اپنے سیشن میں سے چلی گئے سن آمن بندہ نہیں تھی کیونکہ 8 بجے کو 12 بجے تک ٹائم آمن بندہ نہیں تھی پورا تھی میرے میں تو سکول اس بیٹھی ہاں سکول تو بہت بڑا تاحت دے نگاہ سے ہاں یہ آرمی پبلک سکول ہے ہر سکول دی گال ایک سکول دی خامی نہیں میں سے نہیں پی ہر سکول چھوٹا ہے تو اپنے حساب نال بڑا ہے تو اپنے حساب نال سستا ہے تو اپنے حساب نال مہنگا ہے تو اپنے حساب نال اور اپنا شیطانی کا سامان پورا کی کر 8 بجے کو 12 بجے تک جمعے دی بیمار ہے
کوئی حیا کہنی خوف کہنی کہ کیا مت جمعے لی جو آرام نہیں کوئی کہیں کو پتہ کہنی اچھا بھئی جڑے والدین اجازت دینے انہاں دے بعد بالاں کو سب پریکٹس کرنے ڈانس میوزک وغیرہ دی باقی جڑے نہیں دے انہاں کو زبردستی تے کہنے لیکن میں نے تساں دیکھو گھر دے وچ تساں ستے پے وے لوگ پتہ ہی نہیں کہ من نیندر پکی اگر بے کمرے دے وچ شور تھی وے کہ تہاڈی نیندر خلل آسی نہ آسی گھر تے ایک کمرے دے وچ اگر گھر تے ایک کمرے دے وچ کوئی کام تھی نہ پے دوسرے کمرے والے لوگ تنگ تھی تے جڑے سکول دے وچ بے شک سارے کلاساں وچ بال پڑھدے پے تے جڑا ایک 50 100 یا گھٹ ود جتنے بال فل لاؤڈ میوزک کئی کل پھاڑنے والا میوزک تے کوئی ملی نغمے کہنا ہن کوئی ترانے کہنا ہن کوئی نظمہ کہنا ہن کہ جو ایمان دے کوئی وطن دے کو محبت جو نہیں بلکہ بہت بلکر گانے دانا دانے پہ دانا دانا نہ دے نہیں میں کو مطلب میں تو بیان نہیں کر سکتی نہ کوئی بات دے حتیٰ کہ 4 کلاس تک جونیئر اسکول ہے نا 4 کلاس تک تو سے دیکھو کہ 4 کلاس کے بعد عمر کیا ہوئی ہے اگر 5 سال دے نرسری ہونا چاہتی ہے نرسری پریپ بل 4 کلاس تک 12 سال تک اسے نہ 12 سال کے بعد لڑکی لڑکا کٹھے پیروں نال سٹیپس کندھے نال کندھا اکھاں نال اشارے حتیٰ کہ جی میں بیلی ڈانس ہوندے نا او تک لڑکے وچ نکلے ایمان میں